نہیں کر رہے ہیں، ان کی عقل چھین لی گئی، ان کی عقل اللہ تعالیٰ نے چھین لیا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، فرعون نے کہا کہ ایک آدمی کو میں نے زندہ چھوڑ دیا، قید خانے سے آزاد کر دیا، میں زندگی کا مالک ہوں، زندہ لوگوں کو زندگی دینے کا مالک ہوں، ایک آدمی کو مار دیا کہ میں موت کا مالک ہوں۔ ان کی عقل دیکھیے کہاں سے کہاں چلی گئی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں کوئی انسان جنت اور جہنم کا مالک نہیں بن سکتا ہے۔ جنت اور جہنم ہمیں اور آپ کو، ہماری اور آپ کی انتظار کر رہی ہے۔ ایک دن جنت اور جہنم ہونا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قیامت واقع ہوں گی۔ اب یہ سوال کر سکتے قیامت کیوں ہوگی؟ ایک آدمی چلا آیا اور کسی فقیر شخص سے سوال کیا، مجھے یہ بتاؤ کہ جنت اور جہنم کیوں ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو آگ سے پیدا کیا ہے تو جہنم کی آگ سے اسے کیا سزا اور کیا تکلیف محسوس ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کو قیامت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس فقیر نے بغیر سوچے سمجھے کہ ڈھیلا اٹھایا اور اس کے منہ پر مار دیا۔ جیسے اس کے منہ پر مارا، وہ آدمی فوراً تھانے میں گیا، کٹیہار پولیس اسٹیشن میں گئے اور وہاں جا کر اس کی شکایت نالج کر دی، درج کرا دیے، کیس درج کر دیے۔ اس فقیر کو بلایا گیا، او فقیر یہ بتاؤ تم نے اس کو کیوں مارا؟ کہا میں نے مارا نہیں، اس نے سوال کیا تھا، میں نے اسے جواب دیا۔ اچھا تم نے ڈھیلا مار کر جواب دیا؟ ہاں، کبھی کبھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے، میں نے اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ ہاں صحیح بات ہے، میں نے اس کو ڈھیلا مارا لیکن جواب ہی دیا۔ اچھا کیا سوال کیا؟ اس نے سوال کیا اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو آگ سے پیدا کیا ہے تو جہنم کی آگ سے انہیں کیا تکلیف ہوگی؟ میں نے اس کو ڈھیلا مار کر جواب دیا ہے، میں نے اس کے جسم پر ڈھیلا مارا ہے اور یہ جواب دیا۔ یہ جواب ثابت کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ جب ایک انسان کو مٹی سے اللہ پیدا کر رہا ہے تو مٹی کے ڈھیلے مارنے سے اس کو کیا تکلیف ہوگی؟ اچھا جواب ہو گیا۔ جب ایک انسان کو مٹی کے ڈھیلے سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، چوٹ پہنچ سکتی ہے، تو ابلیس کو کیسے جہنم کی آگ سے تکلیف نہیں ہوگی؟ جبکہ اس دنیا کی آگ کو جہنم کی آگ سے تکلیف ہوگی، جہنم کی آگ سے تکلیف ہو سکتی ہے تو ابلیس کو جہنم کی آگ سے کیوں تکلیف نہیں ہوگی؟ اس لیے میں نے اس کو ڈھیلا مار کر جواب دیا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ اللہ کو قیامت جنت اور جہنم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انصاف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انسانی تسلسل اس دنیا میں کافی تھا، لیکن قیامت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اس کو ڈھیلا مار کر یہ جواب دیا کہ میں نے اس کو ڈھیلا مارا۔ اس نے شکایت لے کر کوर्ٹ عدالت میں کیوں آئے، کٹیہار میں کیوں آئے؟ اسی طرح ایک انسان کے اوپر جب ناحق انسان کو مارا جائے گا، ظلم کیا جائے گا، کوئی کمزور ہے اس کو دبایا جائے گا۔ ہاں ظاہر سی بات ہے کہ کمزور کسی پہلوان سے لڑ نہیں سکتا ہے اور دنیا کے اندر کوئی ایسی عدالت نہیں جو اس کا انصاف دلا سکے۔ اسی انصاف کو دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کرے گا۔ وَيُنَانِ بِيُدَانِ، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اسی طرح اس کو جواب دیا گیا، جس طرح ہم نے اس کو ڈھیلا مارا، یہ شکایت لے کر کورٹ میں آئے، عدالت میں آئے، اسی طرح ایک انسان کے اوپر جب دنیا میں ظلم ہوگا، ایک انسان کو ناحق مارا جائے گا، اس کی زمین و جائیداد ہڑپائے جائیں گے، لیکن بیچارہ دنیا میں مجبور ہے، جن کے پاس نہ ہتھیار ہے، جن کے پاس نہ طاقت ہے، جن کے پاس نہ دولت ہے، وہ انسان کسی انسان سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں اس چیز کا انصاف دلانے کے لیے رب بیٹھا ہوا ہے اور قیامت کے دن اس کا انصاف کر دے گا۔ میں نے اسی طرح اس کو جواب دیا۔ یہ شکایت لے کر عدالت میں آ سکتا ہے تو کوئی غریب انسان اللہ تعالیٰ، کوئی مظلوم انسان اللہ کے پاس کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ اسی چیز کا انصاف کرنے کے لیے اللہ قیامت کرے گا۔ میں نے اس کو ڈھیلا مارا نہیں، بلکہ میں نے اس کو سوالوں کا جواب دیا ہے۔ مسلمانوں، دنیا میں دیکھ لیجئے، ہم نے کسی کو تھپڑ مارا ہے، کوئی عدالت ایسی ہے جو اس کو پورا بدلہ دے سکے؟ نہیں دے سکیں گے۔ کوئی بھی ایسی عدالت دکھا دیجئے، اس کو پورا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں۔ نہیں کہ آپ کہیں گے نہیں دے سکتے ہیں، تھپڑ کے بدلے تھپڑ، لیکن کتنی زور سے ہم نے تھپڑ مارا؟ کیا دنیا کے اندر کوئی ایسی سرزری ہے، کوئی ایسی مشین ہے جس کو ماپا جا سکے کیا یہ کتنی زور سے تھپڑ مارا ہے؟
कोई बादशाह अगर किसी गुलाम को थप्पड़ मारे, हाँ जज और अदालत अच्छे हैं, नेक इंसान है, इंसाफ पसंदीदा है, उन्होंने इंसाफ कर दिया कि गुलाम को भी जायज़ है कि वो अपने मालिक को उसी तरह थप्पड़ मारे। लेकिन अगर दोनों को पेश कर दिया जाए, गुलाम को भी पेश कर दिया जाए अदालत में और मालिक को भी पेश कर दिया जाए, और गुलाम से कहा जाए, ऐ गुलाम, तुम्हें तुम्हारे मालिक ने एक थप्पड़ मारा है, तुम भी उतनी जोर से अपने मालिक को थप्पड़ मार लो। वो गुलाम के दिल में डर होगा, खौफ होगा कि नहीं नहीं, मुझे मारा है मेरा मालिक, रहने दीजिए, मैं अगर एक थप्पड़ अभी मार लेता हूँ तो मेरा मालिक मुझे बाद में और थप्पड़े मारेंगे, अपने खुद अगर ना मारेंगे तो दूसरों के जरिए से मराएंगे, दूसरों के जरिए से पिटाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के अंदर कोई ऐसी अदालत नहीं जो आपको पूरा का पूरा इंसाफ दिला सके, जो आपको पूरा का पूरा बदला दिला सके। हाँ अगर कोई दौलत अगर कोई अदालत है, कोई अगर इंसाफ करने वाला है, कोई ऐसा दिन अगर मुकर्रर है तो अल्लाह ताला क़यामत के बारे में जिक्र करता है कि इंसानों को उसमें पूरा का पूरा बदला दिया जाएगा। कोई इंसान जिन्होंने दुनिया में तकलीफें सही, दुनिया में तकलीफें बर्दाश्त किए, मजलूम जालिम लोगों के जुल्म को सहे, अल्लाह ताला इनको पूरा के पूरा इंसाफ देगा। दुनिया में देख लीजिए, कोई ऐसा धर्म नहीं, कोई ऐसा मजहब नहीं जिसमें पूरा का पूरा इंसाफ दिला सके और पूरा का पूरा इंसाफ दिलाने की बात दिला सके। लेकिन कोई अगर ऐसा मजहब है जो इंसान को पूरा हक देने की बात कर रही है, हक देने की बात कर रहा है, कोई ऐसा धर्म है जो इंसान को पूरे के पूरे अधिकार का हक देता है, हकदार और हिस्सेदार भागीदार बनाता है, तो इस्लाम है। जो इस्लाम हमेशा ये कहता है कि दुनिया में तकलीफें बर्दाश्त करते रहो, दुनिया में तकलीफें झेलते रहो, मसाइब झेलते रहो, हाँ इंसाफ तुम्हें क़यामत में मिलेगा। दुनिया में देख लीजिए, मॉबलिंग चिन्ह के जरिए से कितने लोगों को मार दिया गया, कारी ओवैस को दिल्ली में मार दिया गया, पीट कर मार दिया गया। थोड़ी दूर जाइए झारखंड, जहां पर तबरेज अंसारी को मार दिया गया, पहलू खान को मार दिया गया, अखलाक को मार दिया गया, कितने लोगों को मार दिया गया, मॉबलिंग चिन्ह के जरिए मार दिया गया, कितने लड़कियों के साथ रेप किया गया। लेकिन हाँ कोई ये कह सके कि 100% इनको इंसाफ मिला है, और ये भी कह सके कि 100% इंसाफ दिलाया जा सकता है। नहीं, इस इंसाफ को कोई अगर देने वाला है, इस इंसाफ को कोई देने की बात अगर कोई कर रहा है तो इस्लाम कर रहा है। इस इंसाफ को देने की बात अगर कोई अदालत कर रही है तो वो क़यामत की अदालत है, कोई ज़ात अगर कर रही है तो अल्लाह ताला है, कोई ऐसा धर्म अगर बतला रहा है तो वो इस्लाम धर्म है, जो इन तमाम चीज़ों को पूरा का पूरा इंसाफ मिलेगा। वो क़यामत के दिन का मालिक है। लिहाजा मुसलमानों, जब हमें इन तमाम रास्तों का हल निकाल रहा है, इन तमाम चीज़ों का हमें और आपको इख्तियार है, इन तमाम चीज़ों का हमें और आपको रास्ता मिल रहा है, सारी गुंजाइश हमारे हाथ में है, सारे रास्ते हमारे तरफ है, सारे रास्ते हमारे लिए अल्लाह ताला ने खोल कर रखे हैं। लिहाजा हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है, उसी की तरफ रुजू करना है, और हमेशा ईश्वर से ये दुआ करते रहना चाहिए, ईश्वर अग्नि नयांसु पथा रहे आसमां, हमें ऐसे रास्ते की तरफ लेकर चल जो तुमने बड़े लोगों को लेकर रखा है, आसमां बड़े लोगों के लिए कर रखा है, बुलंदी के छूने को लेकर कर रखा है, यानी जन्नत हासिल करने वाले लोगों के लिए कर रखा है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इसी चीज को तो हम कुरान में सूरह फातिहा में बार बार पढ़ा करते हैं। कुरान नमाज में हर रिकात के अंदर इसी आयत को पढ़ा करते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ईश्वर तू हमें सीधे पथ की तरफ लेकर चल, सीधे रास्ते की तरफ लेकर चल। मेरे प्यारे साथियों, हमें चाहे कुछ भी हो जाए लौट कर अल्लाह ही की तरफ जाना है। दुनिया में हमने बड़े बड़े बादशाह देखे, दुनिया में हमने बड़े बड़े जालिम बादशाह देखे, लेकिन सबको लौट कर अल्लाह ही की तरफ जाना है, और इस चीज का तसव्वुर सबको है, इस चीज का एहसास सबको है। एक पंडित भी ये भी कहते हैं, हाँ हमें भी मौत आएगी, एक क्रिश्चियन, एक ईसाई, एक जीसस मसीह ईसा
اللہ کے ماننے والے، ایک گرو نانک کے ماننے والے، ایک مہابیر جی کی ماننے والے، سب یہ مانتے کہ پرلے کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، ایک دن انسان کو موت آئے گی، سب اس دنیا سے جائیں گے۔ لیکن ہاں سب کتاب، سب کے مذہب میں الگ الگ رائے پیش ہوئے۔ ہماری کتاب میں ہے انسان کو انسان کا جنم دیا جائے گا، لیکن ہاں جو اچھا اعمال کیا ہوگا اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، اور جو برے اعمال کیے ہوں گے ان کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ لیکن کوئی قوم اس کو مانتی اس حساب سے ہے کہ اسی دنیا کے اندر اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور کوئی کسی جانور کی شکل میں جس جانور کی جو حرکتیں ہوں اسی چیز کے، اسی اعمال کے حساب سے اس کو ایسا صلہ اور ایسا بدلہ ملے گا، اس کو ویسی سزا ملے گی۔ اور ہاں پنرجنم کے ذکر کے بارے میں بولتا ہے کہ ہاں اگر دنیا میں اچھے اعمال کیے ہیں تو اس کو انسان کا جنم ملے گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو کسی شک و الجھن میں نہیں پڑنا ہے۔ اور ہاں ایک چیز میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں، دنیا میں کوئی اگر کمپلیٹ مذہب کوئی ہے، دنیا میں ایک مکمل زندگی گزارنے کا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ قرآن ہے، وہ اسلام ہے، جو ہمیشہ انسان کی پیدائش کیا، جب یہ دنیا ازل سے ابد تک یہ جو دنیا وجود میں آ رہی تھی، جب اس دنیا کو اللہ تعالیٰ بنا رہے تھے، ان تمام چیزوں سے لے کر دنیا فنا ہو جائے گی، پھر ایک انسان کو میدان محشر کی طرف لے جایا جائے گا، کھڑا کر دیے جائیں گے، اس کے بعد حساب و کتاب کے بعد جنتیوں کو جنت، جہنمیوں کو جہنم کی طرف، اسی طرح کرتے کرتے جہنمیوں کو جہنم میں کتنے دن رہنا پڑیں گے اور جنتیوں کو جنت میں کتنا دن رکھا جائے گا۔ ان تمام چیزوں کو بتلانے والا کوئی اگر دھرم ہے تو اسلام، ان تمام چیزوں کو کوئی اگر بتلانے والا ہے تو اسلام ہے۔ اور اسلام ہمیشہ چیخ کر یہ کہتا ہے، مسلمانوں تمہاری پیدائش سے لے کر کم از کم اتنا تو یقین رکھو، اتنا تو یقین رکھو، اور اس کے اوپر غالب یقین رکھو، تمہاری پیدائش سے لے کر تمہاری موت تک کہاں کیا ہوں گے، ان تمام چیزوں کو بتلانے والا، حقائق کا انکشاف کرنے والا کوئی اگر مذہب ہے تو اسلام ہے، جو انسان کی پوری زندگی کو ایک طرف ترتیب اور مسلسل ریگولر کنٹینیو بتاتا رہتا ہے۔ ایک انسان پیدا کس جگہ پہ ہوگا، کس طرح پیدا ہوگا، موت آئے گی تو کیا کوئی خاص شہر مخصوص ہے، اور ہاں اگر آئے گی کوئی خاص شہر مخصوص ہے تو انسان کو پتہ چلے گا یا نہیں چلے گا۔ اس چیز کو بتلانے والا کوئی اگر دھرم ہے تو اسلام ہے، کوئی اگر ایسی پستک ہے، کوئی ایسی کتاب ہے تو قرآن ہے، جو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ ہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جو عقل سے محروم ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم موت سے بچنے کے لیے کہیں چلے جائیں گے۔ ہاں اگر کوئی کسی کتاب کا دھیان کریں گے، اسٹڈی کریں گے، بہت سی آپ کو ایسی کتابیں مل جائیں گی جس میں موت سے بچنے کا بھی ذکر مل جائے گا، موت سے چھپنے کا راستہ آپ کو بتا دے گا، موت سے چھپنے کی جگہ آپ کو بتا دیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسا مذہب ہے، کوئی ایسی کتاب ہے تو مذہب اسلام ہے، وہ قرآن ہے، وہ کتاب قرآن ہے، جو ہمیشہ آپ کو یہی پیغام دیتا رہا کہ اے لوگوں، دنیا میں اگر موت سے چھپنے کے لیے کسی بھی ملک میں چلے جاؤ، کسی بھی مذہب میں چلے جاؤ، کسی بھی گوشے میں چلے جاؤ، پہاڑوں کے جزیرے میں گھس جاؤ، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تم یہاں کر رہیں گی۔ اس لیے موت سے بھاگنا نہیں، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھسا دیے جائے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں بہا دیے جائے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں جلا دیے جائے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ہماری لاش کو کیڑے مکوڑوں کو کھا دینا چاہیے، ہماری لاش کو کہیں رکھ دینا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری لاشوں کو برف میں رکھ دینا چاہیے، اس وجہ سے ہمارا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ نہیں، ان تمام چیزوں کو کوئی اگر بتلانے والا مذہب ہے تو اسلام ہے، کوئی اگر کتاب ہے تو قرآن ہے۔ میں یہیں سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری الہ ہم سب تمام مسلمانوں کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ستیہ دھرم پر چلنے کی پروڑ دیں، اور ہمارے درمیان جو لفظ میں گستاخی ہو آپ ہمیں معاف کریں۔ انشاءاللہ حیات باقی تو ملاقات باقی۔ آپ سب کو میرا سلام، اور آپ کے اہل و عیال کو بھی میرا سلام۔ اسلام میں جب تک اللہ تعالی ہم سب کو زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔